بابل ہوائش بابل ہوائش بابل ہوائش اے مولا غازی آئے ہیں در پہ تیرے اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الملک الحق المبین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین والمجرمین المخاطب بطٰ والیاسین النبی المؤید ورسول المسدد ابی القاسم محمد وعلی اخیہ ووزیرہ وامینہ وعیبۃ علمہ وخازن وحیہ وناصر رسالتہ والصراط الممدود بین الجنۃ والنار وامیر المومنین علی بن ابی طالب وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٍ صلوات۔ سب سے پہلے خالق کائنات سے دعا ہے کہ آپ کا اس ذکر میں آنا اور مجھ ناچیز کا یہ ذکر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور خالق لم یزل سے دعا ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے خداوند متعال ان تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور سب سے اہم دعا ہم اپنے وقت کے امام کے ہوتے ہوئے بھی ان کے دیدار سے محروم ہیں، خدایا ہمارے 12ویں امام کا جلد سے جلد ظہور فرمائے۔ اپنی دعا کی قبولی کے لیے ایک دفعہ پھر بآواز بلند تر صلوات۔ عزیزان محترم، صاحبان علم و عمل، جیسا کہ اس سال ثواب کی مجلس ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس مرحومین کے لیے اس ہستی کا ذکر ہدیہ کروں جو ہستی جہاں بھی رہی جہاں بھی رکی ادنا سے اسے اعلیٰ بنا دیا، اور میرے سامنے علم کے روشن چراغ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہتا ہوں کہ انہی روشن چراغوں کو اس ہستی کے ذکر سے منور کروں جس ہستی کے بارے میں کائنات کے نبی خود فرماتے ہیں علی فی السماء السابعہ کالشمس بالنہار فی الارض، کہ علی کی 7ویں آسمان پر مثال ایسے ہی ہے جیسے زمین والوں کے لیے سورج ہے۔ وعلی فی سماء الدنیا کالقمر باللیل، اور علی اس دنیا کے آسمان پر ایسے ہے جیسے دنیا والوں کے لیے رات کی تاریکیوں میں قمر روشن ہوتا ہے۔ کون علی؟ وہ علی، اگر میں علم کی بات کروں تو کائنات کے نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اگر میں اس علی کی اطاعت کی بات کروں تو کائنات کے نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں طاعتہ طاعتی معصیتہ معصیتی۔ اگر میں اس علی کے جسم کی بات کروں تو کائنات کے نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا علی جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی۔ اگر آپ میرے ساتھ بولتے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا، اور آج چاہتا ہوں کہ آپ طالب علموں کے ساتھ علی کے ملنگ بن کر سنیں گے تو انشاءاللہ زیادہ اور لطف آئے گا۔ کون علی؟ وہ علی، اگر میں علم کی بات کروں تو کائنات کے نبی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی علم کا دروازہ ہے۔ اگر اطاعت کی بات کروں تو کائنات کے نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کی اطاعت میری اطاعت۔ اگر معصیت کی بات کروں تو علی کی معصیت میری معصیت، اور کائنات کے نبی فرماتے ہیں
کہ اگر اس علی کی ولایت کی بات کروں تو کائنات کے نبی یہ خود کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، کہ علی کی ولایت نہیں بلکہ اللہ کی ولایت ہے۔ اگر میں اس کی شجاعت کی بات کروں تو اس جیسا کوئی شجاع نہیں، اگر میں اس کی ولایت کی بات کروں تو اس کی ولایت اللہ کی ولایت کہلاتی ہے، اگر اس کی اطاعت کی بات کروں تو اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کہلاتی ہے، اور اگر میں اس کے دشمنوں کی بات کروں تو کائنات کے نبی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں یا علی لا یبغضک الا خبیث الولادہ۔ آج دنیا والے اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی شیعہ نے علی فقط علی علی کرتے ہیں، جہاں بھی بیٹھتے ہیں جب بھی کوئی ذکر کرتے ہیں تو علی کا ذکر کرتے ہیں، اگر کوئی مرتا ہے تب بھی علی کا ذکر، اگر محرم آتا ہے تب بھی علی کا ذکر، اگر کوئی اور مناسبت آتی ہے تب بھی علی کا ذکر، نعرہ بھی علی کا۔ تو میں اس نجف کی سرزمین سے انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ علی علی فقط ہم شیعہ نہیں کرتے بلکہ دنیا کی ہر چیز علی علی کرتی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا بلکہ کائنات کے افضل نبی فرماتے ہیں کہ لما اسری بی الی السما لم اجد بابا ولا حجرتن ولا شجرتن الا مکتوب علیہا علی علی علی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا آپ کو دامن علی سے ہمیشہ متمسک رکھے۔ کون علی؟ کہ کائنات کے نبی فرماتے ہیں جب مجھے معراج پہ لے جایا گیا تو میں نے کائنات کی ہر چیز پر نگاہ کی، مجھے ہر چیز پر ایک ہی ہستی کا نام نظر آیا اور وہ تھا میرے بھائی علی کا نام۔ فَإِنَّ اسم علی مکتوب علی کل شیء، کائنات کے نبی فرماتے ہیں کہ مجھے نام علی ہر چیز پر دکھائی دیا، تو اب میں جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ دنیا کی ہر چیز علی علی کرتی ہے۔ 1400 سال پہلے بھی علی علی کرتی تھی، آج بھی علی علی کرتی ہے، فقط ایک قسم کے بندے علی علی نہیں کر سکتے، وہ ہیں جن کا باپ ایک نہ ہو، اماں شریف نہ ہو۔ دنیا کی ہر چیز علی علی کرتی ہے۔ اور اگر علی کے ذکر کی بات آ گئی ہے تو اگرچہ میں اس روایت کا سوچ کے نہیں آیا تھا لیکن چاہتا ہوں کہ آپ کے اذہان عالیہ تک وہ روایت بھی پہنچاتا جاؤں کہ سوال ہوتا ہے کہ علی علی کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ یہ جو ہم علی علی کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا اگر ملنگ علی بن کر سنیں گے تو زیادہ لطف آئے گا۔ علی علی کرنے کا آخر فائدہ کیا ہے؟ علی علی اگر کریں تو یہ علی علی ہمیں اس دنیا میں فائدہ دے گا، قیامت میں بھی فائدہ دے گا، لیکن آخر کون سا فائدہ ہوگا؟ تو چلو یہ بھی میں نہیں کہتا، چلتے ہیں کائنات کی نبی کی بارگاہ میں اور اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ علی علی کرنے کا فائدہ کیا ہے۔ وہی کائنات کے نبی فرماتے ہیں من طلا بعلی ولی اللہ غفر اللہ ذنوبہ وما تقدم وما تأخر ولو کان بعدد قطر المطر۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا میں بیٹھ کر تم علی 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 کرتے رہو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا جائے گا، ایک نہیں دو نہیں، ولو کان بعدد قطر المطر۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں بھلے ہی آپ کے گناہوں کی تعداد بارشوں کے قطروں کے برابر ہو، لیکن تم علی علی کرو، اللہ تمہارے گناہ معاف کرتا جائے گا۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کے لاریب کتاب کی لاریب آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں لاریب خدا لاریب نبی پر وحی کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَارٍ عَنِيدٍ، کہ حکم ہوگا کہ تم دونوں ہر کفار عنید کو جہنم میں پھینک دو۔ قبلہ یہ تو تھا ترجمہ۔ اب آیت کی تفسیر میں چلتے ہیں کہ آخر یہ دو ہوں گے کون جو ہر کفار عنید کو جہنم میں پھینکیں گے، اور کفار سے مراد بھی کیا ہے؟
اور انی سے مراد بھی کیا ہے۔ لیکن آیت کی تفسیر اگر آپ پڑھیں گے تو اسی آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ ملتا ہے، اور چاہتا ہوں کہ اپنے وقت کے اندر وہ مختصر واقعہ اور اس کے بعد اس کفار اور انی سے مراد بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ ایک دن عبداللہ بن مسعود کائنات کے نبی کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، ہمیں ایسے راستے کی ہدایت کریں جس پر رہ کر ہم اس دنیا میں بھی ہدایت حاصل کر سکیں اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو کائنات کے نبی نے کہا وہ سامنے کمرہ ہے اس میں چلے جاؤ۔ وہ جیسے ہی گیا نا، کیا دیکھا؟ علی اعلیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ توجہ ہے، علی اعلیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں اور دعا کے لیے ہاتھ بلند ہیں، اور یہی کہہ رہے ہیں الہی بحق نبی کا الا ما غفرت للمذنبین من شیعتہ۔ آپ شیعان علی ابن ابی طالب خوش نصیب ہیں کہ جب بھی علی عبادت کیا کرتے تھے، جب بھی علی دعا کیا کرتے تھے تو آپ شیعان علی کو اپنی دعا میں یاد کیا کرتے تھے اور یہی کہا کرتے تھے الہی تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا، میرے شیعوں میں سے جو بھی گنہگار ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اور فقط علی دعا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہاں پر مجھے ایک اور روایت یاد آتی ہے کہ کائنات کے نبی فرماتے ہیں کہ خلق اللہ من نور وجہ علی ابن ابی طالب 70,000 ملک یستغفرون لہ ولشیعتہ ولمحبیہ الی یوم القیامہ۔ کائنات کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے 70,000 فرشتوں کو خلق کیا ہے۔ علی کے پورے جسم سے نہیں بلکہ فقط علی کے چہرے کے نور سے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو خلق کیا ہے، جن کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ صبح کو بھی استغفار کرتے ہیں، شام کو بھی استغفار کرتے ہیں، دن کو بھی استغفار کرتے ہیں، رات کو بھی استغفار کرتے ہیں۔ اور اس استغفار کا ثواب کہاں جاتا ہے؟ کائنات کے نبی فرماتے ہیں وَلِشِیعَتِهِ وَلِمُحِبِّهِ، وہ جو استغفار کرتے ہیں جب سے خلق ہوئے ہیں تب سے لے کر قیامت تک استغفار کرتے رہیں گے، اور اس کا ثواب فقط ان کو دیا جائے گا جو دنیا میں علی علی کریں گے۔ عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر پھر آئے کائنات کے نبی کے پاس، اور کیا دیکھا؟ پھر کائنات کے نبی بھی دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہا ہے الہی بحق ولی کا علی ابن ابی طالب الا ما غفرت للمذنبین من امتی۔ کائنات کے نبی فرما رہے ہیں کہ الہی تجھے واسطہ ہے تیرے ولی علی ابن ابی طالب کا، میری امت میں سے جو بھی گنہگار ہیں ان کے گناہ معاف فرما دے۔ اب آپ کی توجہ چاہتا ہوں، عبداللہ بن مسعود یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ کائنات کے نبی کے پاس آیا ہوں تو کائنات کا نبی علی کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہا ہے۔ علی کے پاس گیا تھا تو علی نبی کا واسطہ دے کر دعا مانگ رہا تھا، تو اب پریشان ہو گیا کہ آخر ان میں سے کون افضل ہے۔ تو کائنات کے نبی نے اس کے چہرے کی پریشانی پڑھتے ہوئے جواب دیا کہ عبداللہ بن مسعود پریشان نہ ہو، انا و علی من نور واحد۔ اور پھر عبداللہ بن مسعود کے سامنے اسی آیت کی تلاوت کی کہ وَأَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ۔ اب قبلہ لیکن اس آیت پر آنے سے پہلے میں ایک اور 2-3 جملے بھی آپ کے افکار کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ فقط کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ نے علی کے ذریعے سے مدد نہیں مانگی، توجہ ہے، بلکہ علی کے ذریعے سے ابھی علی پیٹ میں ہی تھے تب بھی فاطمہ بنت اسد نے علی کا واسطہ دے کر دعا مانگی تھی، الہی بحق المولود الذی فی بطنی۔ جب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے قریب آئی تو یہی کہا الہی تجھے واسطہ ہے اس نامولود بچے کا جو میرے پیٹ میں ہے، میری مشکل آسان کر دے۔ تو اللہ نے مشکل ایسے آسان کی کہ کعبے کی دیوار کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے گویا کہ کہہ دیا کہ اب یہ علی دنیا کے کسی عام گھر میں نہیں بلکہ مجھے اللہ کے گھر میں آئے گا۔
اور فقط فاطمہ بنت اسد نے نہیں بلکہ آدم نبی کو بھی جب مشکل آتی تھی تو آدم نبی بھی علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے، نوح نبی بھی علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے، عیسیٰ نبی بھی علی کا واسطہ دے کر دعا مانگتے تھے۔ اب کوئی اٹھ کے سوال کر سکتا ہے کہ علی تو آئے ہیں بعد میں، آدم نبی تو کئی سو سال پہلے تھے۔ توجہ ہے زمین بھائی، آدم نبی تو پہلے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ علی نے آدم کی مدد کی ہو، علی نے نوح نبی کی مدد کی ہو، علی نے عیسیٰ نبی کی مدد کی ہو؟ تو میں نہیں کہتا، کائنات کے افضل نبی فرماتے ہیں کہ یا علی ان اللہ اید بک النبیین سرا و ایدنی بک جہرا، کہ یا علی اللہ نے تمہارے ذریعے سے 1,24,000 انبیاء کی مدد کی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ 1,23,999 نبیوں کی مدد تو نے سرن کی ہے، مجھ محمد مصطفیٰ کی جہرن کی ہے۔ تو کائنات کے نبی نے اور 1,24,000 انبیاء نے ہمیں کلیہ دے دیا کہ زمین بھائی جب بھی آپ پر مشکل آئے تو علی کے دروازے پہ آ جانا، علی کے ذریعے سے ہی تمہاری مشکل کشائی ہوگی۔ اور وہی پھر آیت کی تلاوت جب کی عبداللہ بن مسعود کے سامنے کہ والقیہ فی جہنم کل کفار عنید، تو عبداللہ بن مسعود نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آخر وہ دو ہستیاں ہوں گی کون جو ہر کفار اور عنید کو جہنم میں پھینکیں گے؟ تو کائنات کے نبی نے فرمایا انا و علی، ایک میں نبی ہوں گا اور دوسرا میرا بھائی علی ہوگا۔ اب پھر عبداللہ بن مسعود صحابی رسول تھا، پھر سوال کیا من ہم الکفار والعنید، آخر یہ کفار اور عنید ہوں گے کون جن کو آپ جہنم میں پھینکیں گے؟ تو کائنات کے افضل نبی نے فرمایا الکفار من کفر بالنبوتی والعنید من عند علی بن ابی طالب، کہ کائنات کے نبی نے فرمایا کفار سے مراد وہ ہیں جنہوں نے مجھ محمد مصطفیٰ کا انکار کیا، اور عنید سے مراد وہ ہیں جو علی کے دشمن ہیں۔ تو گویا کہ کائنات کے نبی نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ جہنم میں دو قسم کے لوگ ہی جائیں گے، ایک وہ جو محمد کا انکار کریں گے، ایک وہ جو علی کا انکار کریں گے۔ الکفار من کفر بنبوتی والعنید من عند علی بن ابی طالب۔ اسی لیے تو کائنات کے نبی نے فرمایا ہے کہ یا علی انت قسیم الجنہ والنار، کہ یا علی آپ ہی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب یہیں پہ ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر اللہ نے جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے کا حق علی کو کیوں دیا؟ توجہ ہے؟ اگر آپ کی توجہ رہی تو اسی سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ ایک دفعہ پھر بآواز بلند تر صلوات۔ کہ آخر اللہ نے علی کو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے کا اختیار کیوں دیا؟ آدم نبی بھی تھا، نوح نبی بھی تھا، عیسیٰ نبی بھی تھا، زکریا نبی بھی تھا۔ اللہ کسی نبی کو یہ اختیار دے دیتا، لیکن اللہ نے آخر علی کو کیوں قسیم جنت اور جہنم کا قسیم قرار دیا؟ کوئی یہی سوال جب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کیا گیا کہ مولا ہمیں بتائیں آخر آپ کے دادا علی ابن ابی طالب کو جنت اور جہنم کا قسیم کیوں قرار دیا گیا ہے؟ تو میرے چھٹے امام نے فرمایا لأن حبہ ایمان و بغضہ کفر و انما خلقت الجنہ لأہل الایمان والنار لأہل الکفر۔ آپ طالب علم بیٹے ہیں، ترجمے کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کائنات کے چھٹے امام نے کیا فرمایا کہ لأن حبہ ایمان، کیونکہ علی کی محبت ایمان ہے اور میرے دادا علی کا بغض کفر ہے، اور جنت کو اللہ نے مومنین کے لیے خلق کیا ہے اور جہنم کو اہل کفر کے لیے خلق کیا ہے۔ تو گویا کہ کائنات کے نبی نے، کائنات کے چھٹے امام نے 1400 سال پہلے ہی کلیہ بتا دیا کہ اگر آپ کو پتہ نہ چلے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے تو تم علی کے ذریعے سے پہچان کرنا۔ دیکھنا علی کا نام سن کر اگر مسکرائے سمجھ لینا مومن بھی ہے، جنتی بھی ہے، اور اگر علی کا نام سن کر چہرہ بگاڑ
لے سمجھ لینا کافر بھی ہے جہنمی بھی ہے. اب آپ کیا ذوق دیکھتے ہوئے دل چاہتی ہے کہ آخری روایت پڑھ کے اور آپ کی ذمت تمام کروں کہ اب علی آخر قیامت کے دن کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے. یہی کائنات کے نبی نے فرمایا کہ اذا کان یوم القیامہ اقف انا و علی علی الصراط، کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا تو کائنات کے نبی نے فرماتے ہیں کہ میں اور علی صراط پر کھڑے ہو جائیں گے، ساری مخلوقات وہاں کھڑی ہو جائے گی. فلا یمر احد من خلق اللہ الا سألناہ عن ولایت علی ابن ابی طالب. کائنات کے نبی فرماتے ہیں اب جو بندہ بھی آتا جائے گا نا ہم اس سے ایک سوال کریں گے، بتا کیا دنیا میں تو نے علی سے محبت کی یا نہیں؟ فمن معہ شیء منہا نجا، اب جس کی دل میں بھی ولایت علی ہوگی نجا، وہ کامیاب ہو جائے گا، صراط مستقیم کراس کر کے جنت پہنچ جائے گا. لیکن جس کی دل میں ذرے برابر بھی بغض علی ہوگا تو کائنات کے نبی فرماتے ہیں میں اور علی اسے اپنی ذوالفقار سے 2 حصوں میں تقسیم کر کے جہنم میں پھینکیں گے. اب قبلہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ ذوالفقار علی ابن ابی طالب اس دنیا میں بھی چلی ہے، قیامت کے دن بھی چلے گی، اس دنیا میں بھی چلی ہے. کبھی مرحب کو واصل جہنم کیا، کبھی عمر ابن عبدود کو، کبھی کسی دشمن خدا کو واصل جہنم کیا، اور قیامت کے دن بھی ذوالفقار علی ابن ابی طالب چلے گی. لیکن دونوں میں قبلہ فرق ہے. اس دنیا میں ذوالفقار علی اللہ کے دشمنوں پر چلی تھی، قیامت کے دن علی کے دشمنوں پر چلے گی. علی کے دشمنوں کی سزا یہ ہوگی کہ قیامت کے دن فقط علی کی نہیں بلکہ علی کے ساتھ نبی کی ذوالفقار بھی اس پر چلے گی. بس ازاداران امام حسین، جتنی اس گھرانے کی عظمت تھی اتنی ہی اس گھرانے کو مصیبتیں دی گئی. ہاں عزاداروں، جیسے ہی نبی کی رحلت ہوئی ہے نا، نبی کے جانے کے بعد امت مسلمہ نے علی و فاطمہ کو عجیب عجیب قسم کی مشکلاتیں دینا شروع کر دی. ایک دن کائنات کا افضل امام فاطمہ کے قریب آ کے کہتا ہے اے سیدہ، کیا تجھے پتا ہے کہ علی کو کوئی بھی مسلمان سلام نہیں کرتا؟ ہاں فاطمہ، اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ علی لوگوں کو سلام کرتا ہے لیکن کوئی نہیں جو علی کو سلام کا جواب دے. ہاں عزاداروں، ایک یہ مصیبت تھی، دوسری وہ مصیبت جو جناب سیدہ کو دی گئی کہ اس مصیبت کے آنے کے بعد زہرا رات کی تاریکیوں میں علی کے قریب آ کر کہا کرتی تھی یا علی میں جھوٹی نہیں تھی، مجھے جھٹلایا گیا. ہاں عزاداروں، ایک ایسا دن آ گیا جب یہی مسلمان اس دروازے پہ آ گئے جس دروازے پہ کائنات کے نبی آیات کی تلاوت کرتے تھے. اب جیسے ہی آئے نا، کہا علی کو باہر نکالو. ہاں عزاداروں، فاطمہ قریب آ کے کہتی ہے کہ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ کہا علی کو باہر نکالو، ہم علی سے بیعت کرنا چاہتے ہیں، اگر علی نہیں آیا تو ہم گھر میں اندر داخل ہو جائیں گے. اب جیسے ہی یہ جملہ میری سید زادی نے سنا نا تو ایک مرتبہ سید زادی نے رو کر کہا کیا تمہیں نہیں پتا یہ تمہارے نبی کی بیٹی کا گھر ہے؟ بس عزاداروں، جیسے ہی نبی کی بیٹی نے یہ کہا، ایک ملعون نے ایک ایسا جملہ کہا، خدا جانے وہ سیدہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. اس ملعون کو اللہ واصل جہنم کرے. کہتا ہے دئی ان کے یا فاطمہ حماقت النساء، اے فاطمہ یہ عورتوں والی حماقتیں نہ کرو. بس عزاداران امام حسین،
آیا ایک ایسا وقت کہ ان مسلمانوں نے دروازے کو آگ لگانا شروع کر دی۔ اب پرانے زمانے کے دروازے تھے، ان میں کیلیں بھی ہوا کرتی تھی۔ ہاں عزادارو، اب جیسے ہی دروازے کو آگ لگی، اب جیسے ہی ایک ملعون آگے بڑھا اور اس دروازے کو اپنے پیر سے ٹھوکر ماری، اب جیسے ہی اس دروازے کو ٹھوکر ماری، روایت کہتی ہے حتیٰ نبت مسمار الباب علی صدرہا، کہ اس دروازے کی کیلیں تھی اور زہرا کا جسم تھا۔ اجرکم اللہ زہرا، اجرکم اللہ زہرا۔ ہاں عزادارو، اب جیسے ہی یہ دروازہ گرا نا، اب یہاں میں نے دو عجیب روایت پڑھی ہے۔ ایک میں نے یہ روایت پڑھی کہ جیسے ہی دروازہ گرا ہے جناب محسن کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن دوسری میں نے بڑی عجیب روایت پڑھی ہے کہ جیسے ہی دروازہ گرا نا تو زہرا کا محسن زندہ تھا، لیکن ہائے غربت جناب سیدہ کی، میرے نبی کی بیٹی دروازے کے نیچے تھی اور یہ 40 ملعون اسی دروازے سے اوپر سے گزرتے ہوئے اندر داخل ہوئے، اور جیسے ہی یہ 40 ملعون اس دروازے سے گزرے ہیں، زہرا کی پسلیاں بھی ٹوٹ گئی، زہرا کا محسن بھی شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ زہرا۔ آزادارو، اب جیسے ہی جناب محسن کی شہادت ہوئی، ایک مرتبہ میری سید زادی نے رو کر کہا یا فضا حلم الیہ، اے فضا جلدی آ، میرا محسن شہید ہو گیا۔ آزادارو، ایک ایسا وقت آیا کہ جب یہ مسلمان علی کو رسیاں گلے میں ڈال کر لے کر جا رہے تھے، جیسے ہی فاطمہ زہرا نے یہ دیکھا، اپنی ساری مشکلاتیں بھول گئی، اپنے سارے غم بھول گئی، اور ایک مرتبہ کا فضا مجھے سہارا دو، میں علی کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ ہاں عزادارو، یہ سید زادی علی کے قریب آئی اور علی مولا کے دامن میں ہاتھ ڈالا۔ اب جیسے ہی علی کے دامن میں ہاتھ ڈالا، مسلمانوں نے کوشش کی لیکن زہرا نے ہاتھ نہیں نکالا۔ اب ایک مرتبہ ایک ملعون نے کنفس کو حکم دیا کہ زہرا کے ہاتھ کو دامن علی سے الگ کرو، لیکن الگ کرنے کا بڑا عجیب طریقہ تھا۔ اس ملعون نے تازیانہ لیا اور زہرا کے ہاتھوں پر تازیانے مارنے شروع کیے۔ آزادارو، اس سے بھی بڑی میں نے عجیب روایت پڑھی ہے۔ ایک مقتل کے کتاب میں جناب سیدہ سے خود روایت نقل کی جاتی ہے کہ میری سید زادی نے فرمایا، جب کنفس مجھے تازیانے مارتا رہا نا تو ایک اور ملعون آگے بڑھا، اس نے کنفس کے ہاتھ سے تازیانے لیے اور میرے جسم پر مارنا شروع کیا۔ اتنے تازیانے اس ملعون نے مارے کہ میرے جسم پہ کالے دھبے پڑ گئے۔ ہاں عزادارو، یہیں تک کاش ظلم ختم ہو جاتے، لیکن سیدہ آگے روایت نقل کرتی ہیں اور آگے سیدہ فرماتی ہیں اسی ملعون نے ایک مرتبہ تازیانے کو چھوڑ کر مجھ زہرا کو تماچے مارنے شروع کیے، اور اتنے تو تماچے مارے کہ میرے کان زخمی ہو گئے، میری بالیاں زمین پر گر گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں سید زادی، یہ تماچے فقط آپ کو نہیں لگائے گئے، لیکن آپ کے بعد ایک اور بھی چھوٹی سید زادی تھی، حسین کی بیٹی، 6 مہینوں کی بیٹی تھی، جسے اتنے تو تماچے مارے گئے کہ کان زخمی ہو گئے، بالیاں زمین پر گر گئی۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص تمام مرحومین کے لیے، اور خصوصاً مرحوم علی بھائی رجب علی پردھان، مرحوم حسن علی غلام علی جیون، مرحوم فاطمہ بائی حسن علی، اور تمام پردھان فیملی کے مرحومین، اور پنجوانی فیملی کے مرحومین، اور علی بھائی والجی فیملی کے مرحومین کے لیے ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، اور خصوصاً ان مرحومین کے لیے بھی جن کے لیے کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے۔